اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار عالم اپنی عظیم الشان کتاب قرآن حکیم کہ جس سے پروردگار عالم نے تعصب قیامت کے لیے ہمارے لیے حجت قرار دیا ہے، اور جہاں انسان کی زندگی کے تمام قوانین کو پروردگار عالم نے قرآن میں محفوظ رکھا، اس لیے کہ ہم زندگی کی راہ روش سے کہیں بھٹک نہ جائیں، اور جس مقصد کے لیے خداوند عالم نے ہمیں خلق کیا ہے اس مقصد کو پائے تکمیل تک نہ پہنچا پائیں۔ اسی قرآن میں ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے، الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یعنی صفا و مروہ کی جو پہاڑیاں ہیں پروردگار عالم کی جانب سے، اس میں عظیم نشانیاں ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند کریم نے حج کو اپنے لیے اور اپنے بندوں کے درمیان ایک خاص اہمیت کا متحمل بنایا ہے، اور جب ہم فروع دین کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو نماز اور روزے کے بعد جو اہم ترین فریضہ ہے اسے حج کہا جاتا ہے۔ یعنی پروردگار عالم قرآن مبین میں جگہ جگہ حج کے اوپر نہ جانے کتنی آیات کو روشن نشانیاں، روشن آیات، ہماری نشانیاں، صاحب عقل والوں کے لیے اس میں غور و فکر کا مقام ہے، بارہا ارشاد فرماتا ہے۔ اسی قرآن حکیم میں پروردگار عالم فرماتا ہے کہ جب تم صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان ہوتے ہوئے عرفات کے میدان تک پہنچتے ہو، اور جب تم وہاں پہنچتے ہو تو تم کیا کرتے ہو کہ تم اللہ کی راہ میں قربانیاں پیش کرتے ہو۔ اور اتنی خوبصورت آیت کو آگے ارشاد فرمایا رب العالمین نے کہ جب تم اپنی قربانیاں پیش کرتے ہو تو کیا ہوتا ہے کہ قربانی کے ذریعے جو تم جانور راہ الہی میں قربان کرتے ہو، نہ اس کا گوشت، نہ اس کا خون، نہ اس کی ہڈیاں ہم تک پہنچتی ہیں، بلکہ ہم تک جو پہنچتا ہے وہ تمہارا تقوی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تقوی الہی کو حاصل کرنے کے لیے جو ایک بہت اہم پلر ہے، جو ایک اہم ترین ستون ہے، اسے حج کہا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ صفا اور مروہ کی جو پہاڑیاں ہیں اس میں تمہارے لیے غور و فکر کا مقام ہے، کیونکہ یہ ہماری نشانیاں ہیں۔ ایک اور مقام پر سورہ آل عمران میں پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اے لوگوں، ہم نے خانہ کعبہ کا حج تمہارے اوپر واجب قرار دیا ہے، اور جس نے استطاعت کے باوجود حج سے انکار کیا تو خدا سارے جہانوں سے بے نیاز ہے۔ در حقیقت حج ایک واجب عمل ہے، ہر صاحب مکلف پر حج واجب ہے جو قرآن اور سنت سے ثابت ہے، اور حج کا وجوب ضروریات دین میں سے ہے جس کا ترک کرنا گناہ کبیرہ ہے، بشرطِ کہ اس کے کچھ اجزائے ترکیبی ہیں اور کچھ اس کی شرائط و وجوب ہیں جس کا انشاءاللہ آئندہ ہم بیان کریں گے۔ بس مختصر ترین بات ایک یہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتی ہوں ناظرین کہ پروردگار عالم نے حج کرنے والوں کو اپنے قرب میں ایک خاص جگہ دی ہے، اور حج کرنے والوں کے لیے ایک عظیم اجر پروردگار عالم نے اپنی بارگاہ میں رکھا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا، جہاں وصیت کا حکم ہم پڑھتے ہیں، پروردگار عالم فرما رہا کہ جب دنیا سے جا رہے ہو نا تو بہت خاص چیزوں کی وصیت کرو، چنندہ چیزوں کی وصیت کرو، تاکہ تمہارے بعد تمہارے اہل و عیال کے بیچ تفرقہ نہ پڑ جائے۔ اور وصیت میں یہ بھی بیان کرو کہ آیا جب تم زندگی اتنی گزار چکے ہو تو اس کا حاصل کیا تھا، تاکہ تمہارے بعد آنے والے لوگوں کے لیے تمہاری بات گراں قدر موتی کی طرح ہو، تمہارے اقوال زریں ہوں، اور تمہارے اقوال، تمہاری زندگی گزارنے کے طفیل جو تم جاتے ہوئے کہہ رہے ہو، اس کے ذریعے اور اس کی روشنی میں لوگ اپنے لیے کچھ اور بہتر طریقے سے زیادہ راہ کو اکٹھا کر پائیں۔ لہٰذا جب وصیت ہم پڑھتے ہیں قرآن مبین میں اور شریعت کی روشنی میں، تو اس میں حج کے لیے بھی وصیت ہے کہ اگر مرنے والا شخص دنیا سے جا رہا ہے اور اس نے اپنی زندگی میں حج کو انجام نہیں دیا ہے تو اس پر واجب ہے، اور اتنی استطاعت رکھتا ہے کہ اس پر واجب ہے کہ وہ کسی سے وصیت کر جائے کہ وہ اس کے گزر جانے کے بعد حج کو انشاءاللہ انجام دے۔ لہٰذا یہ بہت ضروری ہے جاننا کہ حج ایک واجب امر ہے، اور انشاءاللہ آگے بیان کریں گے کہ وہ شرائط و وجوب کیا ہیں جس کی بنیاد پر
ہمیں حج کو انشاءاللہ انجام دینا ہے، اور اگر ان تمام وجوب، تمام شرائط، تمام خصوصیت ہمارے اندر موجود ہیں، تمام اسباب ہمارے لیے فراہم ہیں، اور اس کے بعد بھی ہم حج نہیں کرتے ہیں، تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ ایسا شخص گناہ کبیرہ کا متحمل ہے۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں واجبات کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ ہماری مالی استطاعت بھی اتنی قوی ہو کہ ہم انشاءاللہ بیت اللہ کا اپنی آنکھوں سے دیدار کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔